الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. واجب الاحترام حاضرین مجلس، گزشتہ نشست میں سورۃ الفتح کے مضامین مکمل کیے گئے تھے. سورہ فتح کے بعد قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے جو سورہ مبارکہ ہے وہ ہے سورۃ الحجرات. نزول کے اعتبار سے یہ مدنی سورت ہے اور مفسرین فرماتے ہیں کہ سورۃ المجادلہ کے بعد یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، لیکن قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے 26ویں پارے میں سورۃ الفتح کے بعد اس سورت کا نمبر ہے. مضامین کے اعتبار سے بہت ہی اہم سورہ مبارکہ ہے. اس سے پہلے کی جو صورتیں ہیں سورہ محمد اور سورہ فتح، ان میں جس مضمون کا غلبہ تھا اس کا تعلق جہاد اور قتال فی سبیل اللہ سے ہے. گویا کہ ان صورتوں میں اللہ جل شانہ نے اصلاح عالم کا فارمولہ بیان فرمایا کہ عالم یعنی یہ جو جہاں ہے، یہ جو دنیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس کی اصلاح جماعت کی ذمہ داری ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اور اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اگر کہیں کفار کے ساتھ مد مقابل بھی ہونا پڑے، لڑنا بھی پڑے، تو اس کے کیا کیا احکام ہیں، اس کے کیا کیا مسائل ہیں، ان کا اختصار کے ساتھ تذکرہ کیا گیا. جبکہ اس صورت میں جو سورۃ الحجرات ہے، اس میں انفرادی طور پہ اپنی اصلاح کا ایک عالمگیر پروگرام بیان کیا گیا کہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اصلاح عالم کے ساتھ ساتھ اب اصلاح نفس بھی کرے، اپنی ذات کی بھی اصلاح کرے. اور ذات کی اصلاح کے لیے فارمولہ کیا ہے، پروگرام کیا ہے، ترتیب کیا ہے، وہ اللہ جل شانہ نے اس سورہ حجرات کے اندر بیان فرمائی ہے. اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ طور پہ اس سورت کے مضامین کا آغاز کروں، میں چند اہم باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں جو بہت اہم بھی ہیں، ضروری بھی ہیں، جن کا جاننا، جن کا سمجھنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس سورت میں اصلاح نفس کا ایک عالمگیر پروگرام بیان کیا گیا ہے. نفس کی اصلاح مقصود ہے. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم جس علاقے میں رہتے ہیں، ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، بہت سارے نفوس، بہت سارے انسانوں، بہت سارے لوگوں سے مل کر ایک معاشرہ ترتیب پاتا ہے. اب اس معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ ہر فرد اپنی اصلاح کرے. جب ہر فرد اپنی اصلاح کرے گا تو معاشرے کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی. تو اس لیے زور دیا گیا ہے اصلاح نفس پر کہ نفس کی اصلاح بہت ضروری ہے. یہاں پر چند باتیں اس حوالے سے یہ سمجھ لیجئے کہ نفس کیا ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ روح اور نفس یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں اور ان کی حقیقت کا ادراک ناممکن ہے، کیونکہ قرآن کریم میں سورۃ الکہف میں جب مکہ والوں نے یہود کے کہنے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر جو سوالات کیے تھے، ان میں ایک سوال روح کے متعلق بھی تھا کہ روح کیا ہے، تو جس کا جواب اللہ کی طرف سے یہ آیا کہ آپ کو روح کی حقیقت جاننے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ روح امر ربی ہے اور اس کے متعلق تمہیں بس بہت تھوڑا سا علم دیا گیا. اور وہ تھوڑا سا علم کیا ہے کہ بھئی جب تک روح اس جسم کے اندر موجود ہے، ہم زندہ ہیں، روح نکل جائے گی تو ہم مردہ ہو جائیں گے.
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض علماء کے نزدیک روح اور نفس ایک ہی چیز ہے، اس کی حقیقت ہم نہیں سمجھ سکتے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ روح علیحدہ چیز ہے، نفس علیحدہ چیز ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ روح جو ہے وہ پاکیزگی کا مجموعہ ہے، جبکہ نفس شہوات کا مجموعہ ہے۔ نفس کے اندر ہیجان ہے، نفس کے اندر شہوت ہے، جبکہ روح کے اندر پاکیزگی ہے۔ میں اگر اس کو اور آسان لفظوں میں سمجھانا چاہوں تو کچھ اس قسم سے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ روح کے اندر پاکیزہ خیالات جمع ہوتے ہیں، جبکہ نفس میں شہواتی خیالات جمع ہوتے ہیں، ہیجانی خیالات جمع ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام غزالی غالباً رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی 3 طرح کی مخلوق ہے: فرشتے، شیاطین، جانور اور انسان۔ فرماتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی ایسی مخلوق ہیں کہ جن کے اندر صرف اور صرف عقل ہے، جن کے اندر صرف اور صرف شعور ہے، جن کے اندر صرف اور صرف ادراک ہے، ان کے اندر شہوت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور جانور اللہ کی ایسی مخلوق ہیں کہ جن میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، شعور اور ادراک نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ان کے اندر بس شہوت ہی شہوت ہے، ہیجان ہی ہیجان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جانوروں میں بھی اللہ پاک نے ایک فطرتی تقاضا رکھا ہے، نر اور مادہ کا تعلق جب وہ قائم کرتے ہیں تو ان کو اس بات سے پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا۔ انسان کے اندر اللہ نے یہ پردہ رکھا ہے، ان میں کسی چیز کا کوئی پردہ نہیں ہے، نہ ان کے کھانے پینے کا کوئی پردہ ہے، نہ اپنی خواہشات پوری کرنے کا کوئی پردہ ہے۔ اور فرمایا کہ تیسری قسم کی مخلوق جو ہے وہ انسان ہے۔ انسان کے اندر اللہ نے عقل، شعور، ادراک بھی رکھا ہے، شہوات بھی رکھی ہیں۔ لیکن اس سے اگلی جو بات ہے وہ بڑی کمال ارشاد فرمایا کہ اب اس انسان کی عقل اور شعور اس کی شہوت پر غالب آ جائے تو اس کا مقام اور مرتبہ فرشتوں سے بھی اونچا ہے، اور اگر اس کی شہوت، اس کا ہیجان اس کے عقل اور شعور پر غالب ہو جائے تو پھر اس کا مقام اور مرتبہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن ایسے لوگوں کے متعلق فرماتا ہے کہ اولئک کالانعام بل هم اضل، اللہ کی نافرمانی کے راستے پر چلنے والے لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ بل هم اضل، ان سے بھی بدتر ہے۔ یہی بات امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں۔ قرآن کریم نے نفس کے متعلق جو بات ارشاد فرمائی ہے، میں اس کا مختصر سا خلاصہ عرض کروں پھر بات کو آگے چلاتا ہوں۔ پہلی بات تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ نفس کی قسم کھا کے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اگلا جملہ کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس نفس کے اندر ہم نے نیکی کی باتیں بھی الہام کی ہیں اور برائی کی باتیں بھی الہام کی ہیں۔ اب قد افلح من زکاہا، جو نیکی کی باتوں پر جو غلبہ پالے گی، جس کے اوپر نیکی کی باتیں، وہ کامیاب ہے۔ وقد خاب من دساہا، جو اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے گا وہ ناکام اور نامراد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے نفس کے متعلق 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ میں بہت اختصار کے ساتھ یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ 3 قسمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نفس کی بیان فرمائی ہے۔ ایک ہے نفس امارہ، ایک ہے نفس لوامہ، اور ایک ہے نفس مطمئنہ۔ تینوں کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ جہاں پر بیان کیا جاتا ہے، وہاں پر سیدنا یوسف علیہ السلام کی زبان سے نفس کے متعلق بتلایا جا رہا ہے کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ بھائی نفس جو ہے نا یہ تو گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، الا ما رحم ربی، سوائے اس شخص کے کہ جس پر اس کا رب رحمت کا معاملہ کر دے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ بھی رب کی رحمت کی وجہ سے کرتا ہے، اگر گناہ سے بچتا ہے تو وہ بھی رب کی رحمت شامل حال ہوتی ہے تو گناہ سے بچتا ہے۔
میں ہمیشہ یہ دعا آپ کو پڑھ کر سنایا کرتا ہوں، آپ سب کو بھی یاد ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ اگر آپ کی دی ہوئی توفیق نہیں ہے تو ہم گناہ سے بچ نہیں سکتے، آپ کی دی ہوئی ہمت نہیں ہے تو نیکی کر نہیں سکتے۔ حدیث شریف میں اسی سے ملتی جلتی ایک اور دعا بھی آتی ہے، وہ بھی بڑی پیاری دعا ہے، اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا بک، کہ یا اللہ نیکی نہیں کر سکتے جب تک آپ نہ چاہیں، گناہ سے بچ نہیں سکتے جب تک آپ نہ چاہیں، یا اللہ نیکی کرنے کی قوت بھی آپ کی طرف سے ہے، گناہ سے بچنے کی طاقت بھی آپ کی طرف سے ہے۔ تو پہلا نفس جو قسم بتائی گئی وہ کیا ہے؟ نفس امارہ۔ یہ نفس امارہ وہ نفس ہوتا ہے کہ جس کے اوپر شہوت کا غلبہ ہوتا ہے، عقل اور شعور سے خالی ہوتا ہے، اس کے اندر نیکی کا جذبہ نہیں ہوتا، گناہ ہی گناہ بھرے ہوتے ہیں۔ دوسری قسم جو بیان فرمائی اس کے اپوزٹ ہے، وہ بالکل وہ ہے نفس مطمئنہ۔ قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے نفس مطمئنہ آ جاؤ اپنے رب کی رحمت میں شامل ہو جاؤ، جنت کے اندر راضی ہو کر داخل ہو جاؤ۔ یہ نفس مطمئنہ کون سا نفس ہوتا ہے؟ یہ وہ نفس ہوتا ہے کہ جس پر عقل اور شعور کا غلبہ ہوتا ہے، شہوت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اور ایک تیسری قسم کا بھی نفس ہے، وہ بھی قرآن بیان کرتا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اللہ کہتے ہیں میں نفس اللوامہ کی قسم کھاتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ نفس اللوامہ کیا ہے؟ فرمایا کہ نفس اللوامہ یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی سرزد ہو گئی تو اس کے اوپر خود انسان اپنے آپ کو ملامت کرنا شروع کر دے کہ یہ میں نے کیا ہے، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، فوراً رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے کہ یا اللہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، میں شرمندہ ہوں۔ یہ نفس بھی اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ دیکھیں کوئی انسان غلطیوں سے مبرہ نہیں ہے، 100% اگر کوئی معصوم ہستیاں ہیں تو وہ صرف انبیاء کرام کی ہیں۔ انبیاء کے بعد کوئی ہستی روئے زمین پر معصوم نہیں ہے، نیک لوگ ہیں، محفوظ ہیں، معصوم کوئی نہیں ہے، معصوم صرف انبیاء کی ذات ہے۔ تو انسان کے کرنے کا کام یہ ہے کہ غلطی ہو جاتی ہے، ایک ہے غلطی کا ہو جانا اور پھر غلطی پر شرمندہ ہو جانا، ایک ہے غلطی کرنے کے بعد اس کے اوپر ڈٹ جانا۔ یاد رکھیے گا اللہ کو غلطی کرنے کے بعد اس پر ڈٹ جانا پسند نہیں ہے، شرمندہ ہونا پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ اگر روئے زمین پر کوئی گناہ کرنے والا باقی نہ رہے اللہ سب کو ختم کر دیں گے۔ فرماتے ہیں کہ نئی مخلوق پیدا کروں گا، نئے لوگ لے کر آؤں گا جو گناہ بھی کریں گے پھر مجھ سے معافی بھی مانگیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کو معافی مانگنا بہت پسند ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس پوری جو گفتگو کا خلاصہ تھا وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماتن تیار رہنا چاہیے کہ یا اللہ جب غلطی ہو جائے تب معاف فرما دے۔ آغاز کر رہا تھا میں سورۃ الحجرات کے مضامین کا، میں نے آغاز گفتگو میں عرض کر دیا کہ بہت اہم مضامین ہیں اس سورہ مبارکہ کے، اور یہ جو گفتگو ابھی میں نے آپ کے سامنے کی ہے یہ غیر متعلقہ گفتگو نہیں ہے، بالکل پہلی آیت کے متعلق یہ گفتگو ہے ساری کی ساری۔ پہلے پہلی آیت کی تلاوت سن لیں، ترجمہ سن لیں، اور اس کے بعد پھر ہم بات کو آگے چلاتے ہیں۔ سورہ حجرات کا آغاز کن الفاظ سے ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ ترجمہ کیا ہے؟ سلیس ترجمہ کر رہا ہوں کہ اے اہل ایمان کان کھول کے ایک بات سن لو، کیا؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھنا، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہنا، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اب اس آیت کا تھوڑا سا مفہوم سمجھ لیجئے۔ علماء کرام نے مختلف تفاسیر اس آیہ مبارکہ کی لکھی ہیں، شان نزول میں بھی ایک واقعہ لکھا ہے، احادیث کی کتابوں میں وہ واقعہ موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک قبیلے والے آئے، قبیلہ بنو تمیم والے لوگ، بات چیت ہوئی، گفت و شنید ہوئی، دین سیکھنا چاہتے تھے،
تو فرمانے لگے کہ کہنے لگے کہ ہم واپس اپنے علاقے میں جانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے لیے کوئی امیر مقرر کر دیجئے جو ہمیں دین سکھلایا کرے۔ یہ بنو تمیم والے کہہ رہے ہیں کس کو؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ انہوں نے اپنی بات مکمل کر لی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے کہ حضرت قعقاع بن معبد کو امیر بنا کر بھیج دیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رائے دی، رائے دوسری طرف سے بھی آئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی آئی۔ وہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ اقرع بن حابس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر بھیج دیجئے۔ اب سنیے گا ذرا، آگے بڑی کام کی بات آ رہی ہے بھائی، توجہ رکھیے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی کوئی بات نہیں فرمائی، ان دونوں حضرات نے اپنی رائے پہلے دے دی۔ اب آگے بڑا دلچسپ مرحلہ آیا کہ جب حضرت عمر نے اپنی رائے دے دی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رہے کہ تم تو چاہتے ہی یہی ہو کہ میری بات سنی نہ جائے، صرف تمہاری بات سنی جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ حضرت آپ کی بات کو کاٹنا ہرگز مقصد نہیں تھا، آپ نے ایک رائے پیش کی، میں نے بھی ایک رائے پیش کر دی، گویا کہ حضور کی موجودگی میں دونوں حضرات کے درمیان میں تھوڑا سا بحث اور مباحثہ ہو گیا۔ توجہ رکھیے گا، ابھی بات آگے آ رہی ہے۔ تھوڑا سا کیا ہو گیا بھائی؟ بحث و مباحثہ ہو گیا۔ تو جب دونوں حضرات کے درمیان میں بحث و مباحثہ ہوا تو ادھر سے جبرائیل آ گئے اور یہ آیت پڑھ کے سنا دی کہ بھائی اب تو جو ہوا سو ہوا، آئندہ حضور کی بات سے پہلے کوئی بات نہیں کرے گا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب تھوڑی سی بات آج کل کے حوالے سے، پھر اس کی مزید تفصیل بھی انشاءاللہ عرض کروں گا۔ پہلے اس آیت کا دوسرا مفہوم بھی سمجھ لیجئے۔ دیکھیں بھائی، آپ سے 2-3 سوال پوچھوں گا، آپ سب نے مل کر جواب دینا ہے۔ بھائی قرآن کس پر نازل ہوا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو حضور کے سامنے سب سے پہلے قرآن کو سننے والے کون لوگ ہیں بھائی؟ صحابہ کرام۔ قرآن کو سننے والے بھی اور قرآن کو سیکھنے والے بھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو قرآن صحابہ نے سمجھا، میں اور آپ وہ نہیں سمجھ سکتے، ہمیں لا محالہ جو انہوں نے سمجھا اسی کو بولو بھائی ماننا پڑے گا، تبھی ہماری خیر ہے۔ اگر ہم ان کی بات کو نہ مانیں تو پھر ہماری خیر نہیں ہے۔ تو اب یہ دیکھیے گا کہ صحابہ نے اس آیت کا کیا مطلب سمجھا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ بھائی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ لا تقولوا خلاف الکتاب والسنہ، کہ کبھی بھی قرآن اور سنت کے مخالف اپنی رائے سے کوئی دین کے معاملے میں بات مت کرنا۔ اور اس حوالے سے میں پہلے بھی کئی مرتبہ آپ حضرات کے سامنے گزارشات پیش کر چکا ہوں کہ بھائی خدا کا واسطہ ہے، دین کے معاملے میں اپنی زبانوں کو تالا لگا دیجئے، کبھی بھی اپنی رائے سے کوئی بات مت کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے تب بھی مت کریں، نہیں سمجھ میں آتی تب بھی مت کریں۔ بھائی ہر کسی کی اپنی اپنی فیلڈ ہے۔ اب مجھے پھر وہ چٹکلے یاد آ گئے 2-3۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب کا مجھے فون آیا، میسج آیا، بھائی میں بار بار بتا رہا ہوں میں میسج پہ جواب نہیں دیا کرتا، کوئی خاص الخاص کوئی ملنے والے ہوں تو ان کو میں جواب دے دیتا ہوں، واٹس ایپ پہ میں جواب نہیں دیتا، جس نے مسئلہ پوچھنا ہو فون کر کے پوچھیں۔ تو ایک سوال آیا کہ جی یہ مسئلہ ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ میں نے جب میسج دیکھا میں نے ان کو جواب فارورڈ کر دیا۔ 2 دن کے بعد پھر میسج آیا کہ جی مسئلہ جو آپ نے بتایا ہے اس کا حوالہ مل سکتا ہے؟ شاید وہ صاحب ابھی بھی یہاں پر موجود ہوں، میرا جو بات کرنے کا مقصد ہے وہ صرف سمجھانا ہے آگے کی بات۔ میں نے کہا جی مسئلہ آپ کو بتا دیا، اطمینان نہیں ہوا؟ میں نے کہا جی مجھے تو اطمینان ہے، آگے کسی کو بھیجا اس کو اطمینان نہیں، وہ حوالہ مانگتا ہے۔ میں نے کہا اچھا پھر ایسے لوگوں کا علاج پھر ہمارے پاس ہوتا ہے۔ میں نے کہا صبر کریں، ابھی حوالہ بھیجتا ہوں۔ میں نے اب اس کو 2 حدیثیں اس مسئلے کے متعلق لیکن عربی اوریجنل ٹیکسٹ وہ بھیج دیا۔
پیچھے نمبر لکھا ہوا تھا کہ حدیث کا یہ نمبر ہے. میں نے کہا بھائی اس سے کو یہ حدیثیں پڑھ لے, ترجمہ کر سکتا ہے تو کر لے, مسئلہ سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھی بات ہے. اب 5 منٹ کے بعد پھر مجھے ایک جوابی میسج آیا کہ جی آپ نے جو حدیثیں بھیجی ہیں وہ تو یہ ہیں ہی نہیں, مسئلہ تو اس نے کچھ اور پوچھا, جواب میں کوئی اور حدیث بھیجی. میں نے آگے پھر ایک لمبا چوڑا سا کہا لکھ کے بھیجا, لگا تو سکتا نہیں تھا, لکھ کے بھیج دیا, ہاں 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 ہاں. میں نے کہا بھائی یہی فرق ہوتا ہے ایک پڑھے لکھے عالم دین میں اور ایک عام آدمی میں. میں نے کہا بھائی جو حدیث میں نے لکھ کر بھیجی یہ اس کا ترجمہ بولو بھائی نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں صرف حدیث کا نمبر کہ جی یہ اس نمبر پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے, اوریجنل ٹیکسٹ میں اس حدیث کا نمبر کچھ اور ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں موبائل کی ایپ کے اوپر اس میں نمبر کچھ اور ہوتا ہے. ساتھ ساتھ یہ جملہ عرض کر دوں کہ یہ جو موبائل کی ایپس آج کل آ گئی ہیں اسلام کے نام پر, اسلام 360 کے نام پر, یہ جتنی بھی ایپس ہیں بھائی خدا کا واسطہ ہے ان کے اوپر اعتماد مت کیجیے. بس میرا ابھی فی الحال اتنا سمجھا دینا کافی ہے, باقی پھر کبھی تفصیل سے بات کریں گے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن کا حکم کیا ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ, کہ بھائی جب اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی حکم آ جائے تو پھر وہاں پر اپنی چونچیں مت لڑاؤ, اپنی رائے مت دو. عبداللہ ابن عباس کیا فرما رہے ہیں کہ لا تقولوا خلاف الکتاب والسنہ, کہ کتاب اور سنت کے خلاف مت جاؤ. میں نے آپ سے ایک سوال کیا پوچھا کہ قرآن پہلے, سب سے پہلے قرآن سننے والے کون لوگ تھے؟ یہ صحابہ تھے. قرآن سیکھنے والے کون لوگ تھے؟ یہ صحابہ تھے. قرآن کو سمجھنے والے کون لوگ تھے؟ یہ صحابہ تھے. کل میں ایک ظالم کا ایک ویڈیو کلپ مجھے کسی نے بھیجا, وہ ظالم معذرت کے ساتھ الفاظ میں تھوڑے سے غیر مہذب لفظ استعمال کرنے لگا ہوں, بدبخت انسان جو صحابہ کے متعلق بکواس کرتا ہے. وہ کہتا ہے جی ہم صحابہ کی غلطیاں کیوں نہ بیان کریں, نعوذ باللہ تم ماما لگتا ہے صحابہ کا. کہتا ہے جی قرآن نے صحابہ کی غلطیاں بیان کی ہیں. او اللہ کے بندو, صحابہ غلطی نہ کرتے تو قرآن نازل ہی نہ ہوتا. نہیں سمجھ میں آئی بات, اوپر سے گزر گئی. بھئی قرآن کس پر نازل ہوا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر. قرآن کی تکمیل ہوئی ہے صحابہ پر. وہ تمام کے تمام اعمال جو حضور کی شان کے مناسب نہیں تھے, اللہ نے وہ کام صحابہ سے کروائے. ادھر صحابہ سے کوئی غلطی سرزد ہوتی تھی, ادھر سے اللہ کا قرآن آتا تھا. تم کہتے ہو ہم صحابہ کی غلطیاں نہ بیان کریں, تم مامے خان لگتے ہو صحابہ کے. میرے ایک جاننے والے ادھر ہی کہیں رہتے ہیں جیوار میں, ایک دفعہ آگے بحث مباحثہ کرنے لگے, وہ معاویہ یوں تھا تو معاویہ یوں تھا, تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیں, معاویہ آپ کے چھوٹے بھائی کا نام ہے؟ نہیں 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 نہیں. میں نے کہا کس کا نام ہے؟ کہتے جی حضور کے صحابی ہیں. میں نے کہا صحابی ہیں تو نام ادب سے لو, تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے صحابہ کے متعلق بکواس کرنے کی. رتی برابر تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے, رتی برابر. تمہاری سے مراد آپ نہیں, ہم سب ہیں. رتی برابر کی اوقات نہیں ہے صحابہ کے متعلق ایک لفظ بھی اپنی زبان سے ادا کرنے کی. صحابہ پر اعتماد ختم, پورے کے پورے دین پر اعتماد ختم. کہاں سے لاؤ گے دین؟ کہاں سے سیکھا ہے دین؟ کہاں سے سنا ہے دین؟ آج یہ جو جس بخاری کے اوپر اعتماد کر کے قال اللہ وقال الرسول پڑھتے ہو, یہ بخاری تم تک پہنچی کس واسطے سے ہے؟ صحابہ کے واسطے سے. یہ قرآن تم تک پہنچا کس واسطے سے ہے؟ صحابہ کے واسطے سے. کہتے ہو جی ہم صحابہ کی غلطیاں کیوں نہ بیان کریں, لا حول ولا قوت الا باللہ. تو بات میں کیا کر رہا تھا کہ سورہ حجرات کی سب سے پہلی آیت, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ, کہ اے اہل ایمان اچھے طریقے سے یہ بات سوچ لو, سمجھ لو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے اپنی بات مت کرو. تفسیر میں نے اس کی کیا آپ کے سامنے بیان کر دی کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی حکم آ جائے, جب شریعت کا کوئی حکم آ جائے تو پھر اس میں چوں چراں اگر مگر لیکن ویکن کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی. میں پہلے بھی یہ جملہ بارہا عرض کر چکا ہوں کہ مسئلہ سمجھ میں آئے تب بھی ماننا پڑے گا, نہ سمجھ میں آئے تب بھی عمل تو کرنا ہے بھائی. سمجھ میں آ رہا ہے تب بھی عمل کرنا ہے, نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تب بھی عمل کرنا ہے. ہمارے آج کل نا بڑا یہ ٹرینڈ چل پڑا ہوا, جی ہماری سمجھ میں یہ مسئلہ نہیں آتا. بھائی نہیں سمجھ میں آتا تو ہم کیا کریں؟
میں نے پہلے بھی شاید کسی موقع پہ یہ بات عرض کی تھی. ایک صاحب ایک دفعہ مجھے کہنے لگے جی آپ کے جواب سے میں مطمئن نہیں ہوا. میں نے کہا جی آپ کو مطمئن کرنا میرا کام بھی. آپ نے مسئلہ پوچھا, میں نے مسئلہ بتا دیا. اب آپ مطمئن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں یہ آپ کا مسئلہ ہے, یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. ہمارا کام دین کی بات بتانا ہوتا ہے, دین کا مسئلہ بتانا ہوتا ہے. مطمئن کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اگر آپ مطمئن نہیں ہوتے وہ آپ کا مسئلہ ہے, وہ میرا مسئلہ. ایک صاحب کہنے لگے جی یہ جو مسئلہ آپ نے بتایا ہم نے زندگی میں پہلی مرتبہ یہ مسئلہ سنا ہے, آج تک ہم اس کے خلاف سنتے چلے آ رہے ہیں. میں کہا جی وہ بھی میرا ہی قصور ہے. اگر آپ کو صحیح مسئلہ معلوم نہیں ہوا تو وہ میری ذمہ داری تو نہیں ہے, یا باقی علماء کی ذمہ داری تو نہیں ہے. تو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو پہلا حکم کیا ہے بھائی, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ, کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت جاؤ. دوسرا جملہ واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو. رب تو محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو. دین کے معاملے میں کوئی بات مت کرو. ڈاکٹر کے پاس جاؤ نا, ڈاکٹر سے نسخہ لکھواؤ تو اس نسخے کے اوپر آپ اعتراض نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اس کے متعلق علم ہی نہیں ہے. اگر ڈاکٹر کو یہ کہو گے نا ڈاکٹر صاحب آپ کا نسخہ میری سمجھ میں نہیں آتا, جہاں اس نے 1000 کا نسخہ لکھ کے دینا ہوگا 5000 کا نسخہ لکھ کے دے گا, کہے گا اب سمجھ میں آئے گا, اب آئے گا سمجھ میں, اور بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گا. ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے میری بات سن کے مسکرا رہے ہیں اس وقت, ہے جی, کہ بھائی اس لیے میں بھی یہ کہتا ہوں کہ بھائی دین کے معاملے میں بھی بس اتنا ہی رکھو کہ بس ٹھیک ہے علماء مسئلہ بیان کرتے ہیں اس کے اوپر عمل کرو. چلو بات دور نکل گئی, واپس آتے ہیں اپنے مضمون کی طرف. دوسری آیت کا دوسرا حصہ کیا کہ واتقوا اللہ, بھائی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. میں پہلے بھی اس موضوع پر بات کر چکا ہوں کہ اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو. ڈرنے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ پرہیزگاری اختیار کرو. اللہ کوئی وحشت ناک چیز نہیں ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کوئی خوفناک چیز نہیں ہے کہ اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا؟ اللہ کے عذاب سے ڈرو, اللہ کی پکڑ سے ڈرو. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ اکبر کبیرہ, عجیب شخصیت, عجیب شخصیت, عجیب شخصیت. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت میں پیاس لگ گئی تو آواز دی کہ بھائی مجھے پانی پلاؤ. بیٹے نے پانی پلا دیا, پانی کے بجائے شربت لے آئے. تو شربت جب دیکھا تو رونا شروع کر دیا. ابا جی روتے کیوں ہیں؟ پانی کے بجائے شربت دے دیا, خوش ہونا چاہیے, آپ نے رونا شروع کر دیا. تو فرمانے لگے کہ بیٹا رو اس لیے رہا ہوں کہ مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آ گئی. کون سی آیت یاد آ گئی؟ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها. بھائی اس آیت کا لفظی ترجمہ نہیں کر رہا, اس آیت کا خلاصہ آپ کو بیان کر رہا ہوں. کیا کہ بھائی اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں جو تمہیں نعمتیں ہم نے دی ہیں, تم لوگوں نے بڑی موج مستیاں کر لی ہیں دنیا کی زندگی میں. اب حضرت عمر اس آیت کا کیا مطلب نکال رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ جو نیکیاں ٹوٹی پھوٹی میں نے کی ہیں, کہیں میری نیکیوں کا اجر ان نعمتوں کی صورت میں مجھے یہیں تو نہیں مل رہا. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ نیکیوں کا اجر مجھے یہیں پر مل جائے اور آخرت میں جا کر میں خالی ہاتھ رہوں. بھائی عمر کون ہے؟ عمر وہ شخص ہے کہ جس کے متعلق حضور نے ایک مجلس میں بیٹھ کر ارشاد فرما دیا کہ عمر فی الجنہ, عمر جنت میں جائے گا. سچے نبی نے اپنی سچی زبان سے یہ لفظ ادا کر دیا, کوئی شک اور شبہ باقی نہیں رہتا. وہ ڈر رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے ساری کی ساری نیکیوں کا اجر اور صلہ ادھر مل جائے اور آخرت میں جا کر میں خالی ہاتھ رہ جاؤں. واتقوا اللہ کا اصل مفہوم اور اصل مقصد اور اصل معنی ان صحابہ نے سمجھا. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رازدار صحابی تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقین کے نام تک ان کو بتا دیے تھے کہ میرے بعد یہ لوگ منافق ہوں گے. حضرت عمر بار بار حذیفہ بن یمان کے پاس جایا کرتے تھے رضی اللہ عنہما. حذیفہ کہیں حضور نے میرا نام تو نہیں لیا؟ اللہ اکبر کبیرہ. حذیفہ کہیں حضور نے میرا نام تو نہیں لیا؟ حذیفہ کہیں حضور نے میرا نام تو نہیں لیا؟
کتابوں میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جاتا تھا، اس کا جب جنازہ ہونے لگتا تھا تو حضرت عمر انتظار کرتے تھے کہ حذیفہ جنازے میں آیا ہے کہ نہیں آیا. اگر حذیفہ جنازے میں آیا ہوتا تو پھر خود بھی جنازہ پڑھ لیا کرتے، اگر حذیفہ جنازے میں نہیں آتے تو پھر اس کا جنازہ چھوڑ دیا کرتے تھے. یہ ہے خوف الہی، یہ ہے خشیت الہی. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. لوگو اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم. باقی مضامین انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ کی نشست میں